الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم التنزیل لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11 ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے سلسلہ میں عقیدے کے لحاظ سے اسلام کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے، اور وہ فرقے اس وقت پیدا ہوئے ہیں جو بنی امیہ کی خلافت کا آخری دور تھا، بنو عباس کا ابتدائی دور تھا۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا ہوئے، آنا جانا شروع ہوا، یونان کا فلسفہ اور ہندوستان کا فلسفہ داخل ہوا، اور یہود و نصارہ کے عقائد اور ان کی رسم و رواج کو قبول کر لیا۔ تو اس سلسلے کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اللہ کی ذات سے ہٹ کر اللہ کے اسمائے گرامی، اسمائے مبارکہ اور آپ کی صفات کے بارے میں۔ ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں المعتزلہ۔ اس کے نام کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ المعتزلہ کو کیوں معتزلہ کہا جاتا ہے، وہ معتزلی کون ہوتا ہے۔ بصرہ میں اہل سنت والجماعت کے ایک مرد جلیل جو حضرت حسن ابن یسار البصری کے نام سے معروف ہیں، ان کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھتا تھا، واصل ابن عطا۔ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب شخص کے بارے میں، جس نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں مرتکب کبیرہ کے سلسلے میں جو بحث شروع ہوئی تو اس میں اس شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کے ایک اپنا حلقہ بنا لیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعتزلنا واصل بن عطا، واصل ہم سے الگ ہو گیا ہے، لہٰذا اس آدمی کی وجہ سے اس کا نام، اس طائفہ کا، اس فرقے کا، اس جماعت کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بالکل نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں بلا معنی۔ اگرچہ یہ اصطلاحیں کچھ عام پبلک کے لیے تھوڑی سی مشکل ہیں، دینی طلباء کے لیے، علماء کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو، آیت مبارکہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو تشبیہ سے بچانے کے لیے، اس کو منزہ اور پاک صاف کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء جو ہیں بغیر معنی کے اور صفات کا بغیر کسی وجہ سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا نام لیا تو گویا ہم نے اللہ کو ایک مشبہ بنا دیا، تشبیہ دے دی کسی انسان کے ساتھ۔ اور اس کے مقابلہ میں ایک آدمی 40 سال تک، ابو الحسن علی بن اسماعیل، وہ معتزلی تھے، وہ 40 برس تک معتزلی رہے۔ آخری عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، وہ سوچتے رہے کہ یہ معاملہ تو غلط ہے، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ وہ اشعری کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو گویا اس آدمی ابو الحسن علی بن اسماعیل کی وجہ سے وہ اشعری کہلائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ماتوریدیہ ہیں، یہ عقائد کی جماعتیں ہیں، عقائد کے سلسلے میں وہ متفرق فرقے ہیں اور اسلامی فرقے کہلاتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے اصل عقیدہ سے دور گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسماء کو مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اور یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجیے کہ اس بات کا معنی یہ ہے کہ اثبات الکمال للہ سبحانہ و تعالی،
اللہ کے اسماء کو اس طرح بیان کرنا کہ کمال اس کے اندر ثابت ہو جائے، کمال ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اور صفات میں سے صرف 7 صفتوں کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک آدمی ہے، اصل میں یہ جو ابو الحسن ہے، وہ اپنے ایک جس کے ساتھ دوبارہ انہوں نے رابطہ قائم کیا اور ان سے متاثر ہوئے، ان کی شاگردی اختیار کی، عبداللہ ابن سعید الکلاب، تو اس نے 7 صفتوں کے علاوہ باقی صفتوں کا انکار کر دیا، اور یہی انکار جو ہے وہ ابو الحسن علی ابن اسماعیل یعنی الاشاعرہ نے بھی اسی بات کو اپنا لیا ہے۔ گویا وہ اشعری کون ہوتا ہے؟ جو صفات کو، اسماء کو مانتا ہے اور صفات کو نہیں مانتا سوائے 7 صفتوں کے۔ وہ کون سی صفتیں اللہ رب العالمین کے حساب جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں؟ الحیات والعلم والقدرہ والسمع والبصر والارادۃ والکلام۔ یہ 7 صفتیں ایسی ہیں جن کا وہ اقرار کرتے ہیں اور باقی تمام صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرقہ ہے جہمیہ، جو جہم کے نام سے جہمیہ کہلایا۔ یہ اصل میں بندہ عالم نہیں تھا، یہ جعد ابن درہم کا ماننے والا تھا، وہ ایک عالم تھا اور یہ چرب زبان تھا، اور انہی کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ فتنہ خلق قرآن چلا ہے۔ اور تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فتنہ خلق قرآن جو ہے یہ کہاں سے نکلا۔ یاد ابن درہم کا ایک استاد تھا بیان ابن سمعان، اس نے یہ عقیدہ اس سے لیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا، منزل من اللہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے اور بندوں کے درمیان جو ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، جو امین ہے وہی الہی کا، سرور کونین صلوات ربی و سلام علیہ، ان پر نازل کیا ہے۔ اور یہ مخلوق نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت فنا نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ جعد ابن درہم نے یہ عقیدہ لیا تھا اپنے استاد بیان ابن سمعان سے، اور بیان نے لیا ہے اپنے استاد طالوت سے، اور طالوت نے اپنے خالو، ہماری زبان میں ماموں سے لیا ہے، جو لبید ابن عاصم ہے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا جو آدمی وہ لبید ابن عاصم تھا، یہ ماموں ہے اس کا طالوت کا، اور وہ قریظہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ یہودی تھا۔ اور آپ یہ بھی واضح ہے آپ حضرات کے لیے کہ اسلام کے اندر جو نقصان پہنچانے کے لیے فتنے پیدا کیے ہیں تو وہ سب سے پہلے کام تو یہودیوں نے کیا ہے، منافقین نے کیا ہے۔ یہود و نصارہ ہیں، اور یا پھر فلسفہ ہے، یونان کا فلسفہ، یہ ہندوستان کا فلسفہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا ہیں، جس کو آج ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو خیالی آدمی تھا۔ بھئی اپنا خیالی بھی آدمی اگر آپ کہتے ہیں کہ بندہ ایک آیا تھا صنعاء سے، یہ ابن سبا یہودی ہے، آگ لگا کے چلا گیا، اور اس کی آگ ابھی تک جل رہی ہے کسی نہ کسی طریقے اور بہانے سے۔ تو یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ لیا تھا جعد نے، اور اپنے ساتھی کو، اپنے شاگرد کو دیا جہم بن صفوان کو، اور اسی وجہ سے جہمیہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے اسماء کو بھی نہیں مانتے۔ اور فلسفی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں نہیں بھی اس بات کرتے، نفی کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ عجیب گورکھ دندہ ہے، وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو اور کسی نام کے قائل نہیں ہیں، اور اس کا دعویٰ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ فہم صحابہ سے نہیں لیتے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف سے مراد قرن اول ہے، قرن ثانی ہے اور قرن ثالث ہے، 300 سال کے لوگ ہیں، اور پہلی صدی سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جس میں ہمارے ائمہ ومن سلک طریقہم یا طریقہ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے انداز سے واہتدی بہدیٰ، اور جس نے وہاں سے لیا ہے، ہدایت لی ہے پہلے قرون اولیٰ کے ہمارے اسلاف سے،
وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ان حضرات نے عقل کو مقدم رکھا ہے قرآن اور سنت پر۔ یہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی نصوص صریحہ سے ثابت ہوتی ہیں اس کو عقل کی کسوٹی پر تولتے ہیں، پھر مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور یہ جو مختلف جماعتیں بنی ہیں، یہ جو طائفے ہیں، یہ ان کا اور اہل سنت والجماعت کا کیا فرق ہے؟ وہ قرآن اور سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، وہ بھی وہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آتے تھے قرآن لے کر بھی، اور سنت کے لیے بھی آتے تھے، وہ بھی وہی، یہ دو وہی ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ عقل کو کسوٹی سمجھتے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی گروہ، جتنی بھی جماعتیں جن کا میں نے ذکر کیا، المعتزلہ ہے، الاشاعرہ ماتریدیہ ہیں، جہمیہ ہیں، یا فلسفی وغیرہ ہیں جو قرآن کو کسی انداز سے اپنی مرضی سے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہترین معیار ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ذرا اس کو پلے باندھ لیجئے۔ دیکھیے، عقل میں بعض چیزیں نہیں آتی، نص میں آتی ہیں، نقل میں آتی ہیں، نصوص میں آتی ہیں۔ اگر نص ثابت ہو جائے قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تو عقل کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں، تو ان نصوص کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اس وقت اپنی ذہن کو لے جائیے، کیجئے چشم تصور کو وا، اور مکہ مکرمہ کے بازاروں، گھروں اور ان کے چوراہوں کی طرف اپنی نظر لے جائیے۔ جب یہ بات عام ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد نے ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ میں رات ہی رات یہاں سے نکلا ہوں، مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ سے میں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد میں اور رات ہی رات میں صبح کے وقت واپس آ گیا تھا۔ مشرکین نے فائدہ اٹھایا اور بھاگ کے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ تیرے محبوب نے یہ بات کہہ دی ہے، کوئی عقل مند آدمی اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اور واقعتاً یہ بات صحیح ہے، عقل نہیں مانتی، عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ بات سچی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے مسلک کو ہم مانتے ہیں، جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، وہی ہے قرون اولیٰ کے السابقون الاولون۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ عقل میں تو نہیں آتی بات، لیکن ان قال کذالک، اور ان قال ذالک فقد صدقا صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات میں اقصیٰ میں گیا، مسجد اقصیٰ میں 40 دن کا 40 راتوں کا بڑا لمبا چوڑا سفر ہے، وہاں سفر کرنے کے بعد آسمان سے ہو کے راتوں رات واپس آ گیا ہوں، واقعتاً یہ عقل تو نہیں مارتی، لیکن ان قال ذالک فقد صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ گئے ہیں، رات سیر کی ہے، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، آسمان پہ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، فقد صدق، اب میری عقل نہیں، میں آپ کے فرمان کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن یہ جتنے بھی ٹولے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی۔ اگر عقل قبول کر لے تو وہ مسئلے کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ ترک کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کے اندر اختلاف پیدا شروع ہوا اور ہوتا چلا گیا، اور آج بھی ہے۔ اور دوسری مثال جو میں نے کہا کہ آپ پلے باندھنے میں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا آسان مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عقل کا دار و مدار ہو، عقل کی کسوٹی پر چڑھا کر کسی مسئلے کو ماننا ہو، تو عقل یہ کہتی ہے مسح الخفین کے بارے میں کہ مسح کہاں کرتے ہیں ہم، یعنی پاؤں کے اوپر سے مسح، ایک پاؤں کا وہ حصہ ہے نچلے والا جو زمین پر لگتا ہے، اور ایک ہے اوپر والا۔ مسح کہاں کرتے ہیں مسلمان؟ اوپر والے حصے میں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل کو دیکھیں، عقل تقاضا کرتی ہے کہ نچلا حصہ جو زمین پہ لگتا ہے اس پہ مسح کیا جائے، لیکن میں نے اپنے آقا محبوب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
الخفین کے اوپر سے مسح کرتے تھے، یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور بڑے بڑے فرقے پیدا ہو گئے۔ معتزلہ آئے، اشاعرہ نے ان کا رد بھی کیا اور ماتریدیوں نے بھی ان کا رد کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے اس سلسلے میں، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی وہ منطق اور فلسفے کے اندر آ کے اہل سنت والجماعت کے جو اصل ان کا مسئلہ ہے، اصل جو ان کا عقیدہ ہے، اس سے ذرا دور ہٹ گئے، وہاں سے نکل گئے۔ اس سلسلے میں ایک مناظرہ بڑا کامیاب ہے، وہ میں آپ کو آخر میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات آج کیوں، یہ میں نے کہا کہ یہ تسلسل ہے، کیوں بات شروع کی گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، جو اللہ نے اپنی صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس سلسلے میں چونکہ ان گمراہ لوگوں نے اور ان گمراہ جماعتوں کے بعض لوگوں نے جو الزامات اور اتہامات لگائے ہیں، وہ پہلے بھی لگتے رہے، اور محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں، وہ تشبیہ کے قائل ہیں۔ اس لیے یہ بات شروع کی گئی کیونکہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں ہے، اور یہ پہلا الزام ہم نے وہاں سے شروع کیا اور اس کا ہم رد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آ جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں آج ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑے بڑے الزام لگے ہیں۔ یہ بھی الزام لگا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن کسی مسلط کے پیش نظر اس نے نہیں کیا، یہ کتابوں میں درج ہے، مخالفین کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چھڑی کے برابر سمجھتے ہیں، وہ مردہ ہو گئے ہیں، وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، اس قسم کے الزامات لگائے، یہ سارے جھوٹے تھے۔ تو اس طرح کر کے ان کے بے شمار الزامات اور بھی ہیں، بیت اللہ کو گرانا ہے، قبوں کو گرانا ہے، اور لوگوں کو کافر قرار دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک جو ہے نا کہ اللہ کا جسم بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور وہ اس طرح ہے جیسے مردوں کا ہے، انسانوں کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، تو اس سلسلے میں ان کا ایک حوالہ ان کے ایک اس خطاب سے، اس لیٹر سے جو انہوں نے اہل قسیم کے لیے لکھا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے، اہل قسیم کی خوبی تھی وہ بغیر تحقیق کے اور بغیر تدقیق کے معاملے کی چھان پھٹک کرنے کے بغیر کسی بات کو دین کے معاملے میں مانتے نہیں تھے۔ لہٰذا انہوں نے ان کو خطاب لکھا کہ میرے بارے میں بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اشہد اللہ، میں ان کا وہ خطاب، ان کا جو لیٹر تھا وہ پڑھ کے سناتا ہوں، ایک حصہ جو اس طرح صرف تشبیہ سے تعلق رکھتا ہے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد اللہ ومن حضرنی من الملائکۃ واشہدکم انتم انی اعتقد ما اعتقدتہ الفرقۃ الناجیہ اہل السنۃ والجماعہ من الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ ومن الایمان باللہ الایمان باللہ بما وصف بہ نفسہ فی کتابہ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل۔ یہ دو اصطلاحیں ذہن میں رکھنی ہوں گی تو بات سمجھ آئے گی۔ من غیر تحریف ولا تعطیل بل اعتقد ان اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر فلا انفی عنہ ما وصف بہ نفسہ ولا احرف الکلم عن مواضعہ۔ یہ آخر میں تفصیل لکھی ہوئی ہے ان کی، باقی جو ہیں الزامات ان کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن آخر کی بات میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جتنے بھی میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کے سلسلے میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ گمراہ ٹولہ، مرجئہ، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، جتنے بھی لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو صفتیں بیان کرتے ہیں، جس انداز سے ان کے اندر تشبیہ بیان کرتے ہیں، تمثیل کا نام لیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، میں ان سب سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے درمیان والا راستہ ہے وہ میں نے اختیار کیا ہے۔ آپ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے اوپر لگانے والا جو جتنے بھی الزامات ہیں وہ بہتان ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج اس سلسلے میں اگر آپ یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے معتزلہ اور جہمیہ کے بارے میں اور اشاعرہ کے بارے میں کہی ہے، وہ میں نے ایک مناظرہ سنا ہے، وہ عربی میں بڑا ہی لطف آتا ہے سننے کو، لیکن ہو سکتا ہے ترجمہ کرتے وقت وہ اس کی کیفیت پیدا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک اشعری تھا، ایک معتزلی تھا،
اور ایک جہمی تھا، اور جہمیہ کے بارے میں پورا تعارف نہیں کرایا آپ کو. یہ جہمیہ جو جاد بن درہم اور جہم بن صفوان کی وجہ سے، جنہوں نے بالکل نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے اسماء کو مانتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے نہیں مانتے، یہ فرقہ اصل میں خوارج کا فرقہ ہے، یہ خارجیوں کا فرقہ ہے اصل میں. حقیقت حال تو یہی ہے. ان کو ترقی بھی اسی وقت ہوئی ہے جب خوارج کی حکومت یہاں پر، بویہیہ کی حکومت یہاں آئی ہے ایران کی طرف، اس وقت ان کو ترقی ملی ہے. ایک اشعری ہے، ایک معتزلی ہے، ایک جہمی ہے، اور ایک فلسفی ہے، اور ایک اہل سنت والجماعت کا آدمی ہے. 5 آدمیوں کو آپ ذہن میں رکھیے. اشاعرہ چونکہ معتزلہ سے نکلے ہیں، اور اشاعرہ اور ماتریدیوں کا تھوڑا سا فرق ہے. اہل سنت والجماعت کے اپنے آپ کو سارے دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنا مسلمانوں کا وہ فرقہ ہے، لیکن اس سلسلے میں منہج جو اہل سنت والجماعت ہے اس سے دور ہیں. معتزلی کا ان سے محاججہ یعنی مناظرہ ہوتا ہے. معتزلی پوچھتا ہے اشعری سے، ہاں یا اشعری، آپ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ حل تثبت ماذا تثبت و ماذا تنفی، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں آپ کیا نظریہ ہے آپ کا؟ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں، کس کو انکار کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھیے آپ، کس کو مانتے ہیں، کس کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا انا اثبت اسماء اللہ سبحانہ وتعالی کلہا، میں اللہ کے سارے اسماء کو ثابت کرتا ہوں، کمال کے ساتھ ثابت کرتا ہوں، کما یلیق بجلالہ، اور صفات میں سے صرف 7 صفتوں کا اقرار کرتا ہوں، الحیات والعلم والقدرت والسمع والبصر والارادۃ والکلام، ان 7 چیزوں کا کہ اللہ زندہ ہے، اللہ تعالی علم رکھتا ہے، عالم ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، اور ارادہ رکھتا ہے، اور کلام کرتا ہے. تو وہ جو معتزلی تھا نا، اس نے کہا اتق اللہ یا رجل، اللہ سے ڈر ہے بندے. تو 7 صفتوں کو پہلی تو بتایا کہ اسماء کو کیسے مانتا ہے. اس نے کہا کہ میں اسی طرح مانتا ہوں جیسے اللہ رب العالمین کی جلال اور اس کی قدرت کے لائق ہیں، اور صفات کا انکار کرتا ہوں 7 کے. انہوں نے کہا کہ کیوں آپ کرتے ہیں ایسا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں باقی صفتوں کا بھی اقرار کر دوں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تشبیہ ثابت ہو جائے گی، ریزمبلنس ثابت ہو جائے گی، کمپیئر ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے نا ان کمپیریبل ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے. لا ند لہ ولا کفء لہ ولا نظیر لہ ولا مثال لہ. تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، جب تو 7 صفتوں کو مانتا ہے تو اس کے اندر کیا تشبیہ کا تجھے ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشابہت ہو جائے گی جیسے بندوں کی ہوتی ہیں؟ مخلوق کے اندر ہے وہی چیز اللہ خالق کے اندر ہے، تو خالق مخلوق تو پھر ایک ہو جائیں گے. تو اس نے کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن بتائیے مل مخرج، تو پھر اس کے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، مل حل؟ تو اس نے کہا یا تو ایسا کریں آپ کہ اللہ کے اسماء کو اور اللہ کی صفات کو ایسا مانیں مکمل طور پر جیسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، تو ان میں سے شامل ہو جا، اور یا پھر مکمل طور پر اسماء کا بھی انکار کر دے اور صفات کا بھی انکار کر دے. جیسے میں ہوں، نہ میں اسماء کو مانتا ہوں اور نہ ہی میں صفات کو مانتا ہوں. تو اس کا پلہ بھاری ہوا. پہلے معتزلی نے اشعری کو سمجھایا، اور اس کے بعد اب کیا ہے، جہمی کیا کہہ رہا ہے؟ معتزلی کو کہتا ہے یا معتزلی تم اللہ کو کیسے مانتے ہو، اللہ کی اسماء کو اور صفات؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے اسماء کو مانتا ہوں بلا معنی، اور صفات کا انکار کرتا ہوں. وہ کہنے لگا، جہمی کہہ رہا ہے کس کو؟ معتزلی کو. اللہ کے ڈر، اب تو یہ بتا، اب تو اللہ کے اسماء کو کیسے مانتا ہے کہ جی بلا معنی، اور صفات کا بالکل انکار ہے؟ تو گویا انت جعلت اللہ تعالیٰ تو تم نے کیا کر دیا، شبہتا، کس بات سے؟ معدوم سے. گویا کوئی ہے ہی نہیں. المعدوم جو ہے لا
اسماء لہ ولا صفاتہ، تو نے تو گویا اللہ تعالیٰ کو معدوم بنا دیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات اسی معنی یہ ہے کہ تم تو دہریے ہو گئے اس لحاظ سے، خدا تعالیٰ ہے ہی نہیں، عدم میں عدم ہے، وجود ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا مل مخرج مل حل، اس نے کہا حل یہ ہے، ادھر سے ایک فلسفی آ گیا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے، ایک فلسفی نے جب جہمیہ کو دیکھا یہ باتیں کرتے ہوئے کو، کہ معتزلی کو یہ باتیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مانتے ہیں تو گویا آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو معدوم بنا دیا ہے، تو پھر کیا کروں؟ اس نے کہا پھر تم ایسا کرو جیسا میں کرتا ہوں۔ فلسفی کہنے لگا پہلی بات ہے اشعری کی، پھر ہے معتزلی کی۔ اشعری کو معتزلی نے چپ کرایا اور معتزلی کو جہمی نے چپ کرا دیا، اور اس کے بعد ایک فلسفی ادھر سے آ نکلا، اس نے کیا کہا کہ جہمی بات سنو، تم کیا کہتے ہو کہ نہ اللہ کا نام ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی صفت ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو تم نے کیا کر دیا؟ معدوم بنا دیا ہے۔ اس نے کہا بات صحیح ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل یہ ہے کہ تم میری طرح بن جاؤ۔ بھی تم کیا کہتے ہو اسماء و صفات کے بارے میں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انا اثبت ولا اثبت وانا انفی ولا انفی، میں ثابت بھی کرتا ہوں، ثابت ہوتا نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں، انکار ہوتا نہیں ہے پاگل والی بات ہے نا۔ یعنی میں بات کروں گا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مرد ہے کہ عورت، مرد ہے نہیں عورت ہے، عورت ہے کہ نہیں مرد ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، گویا کوئی معنی نہیں نکلتا۔ ادھر سے پھر اہل سنت والجماعت کا آدمی آ گیا کہ یہ فلسفی تو نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، اور تم سمجھا رہے تھے جہمی کو، اور جہمی نے سمجھایا معتزلی کو، اور معتزلی نے سمجھایا اشعری کو۔ تو اس نے کہا کہ تم گویا فلسفی کا دعویٰ تو کرتے ہو، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ یہ میں ایک مناظرے کی بات کر رہا ہوں، بات تفصیل میں چلی گئی، لمبی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے اور اس کی کوئی جہت نہیں ہے میرے فلسفے کے لحاظ سے، اور فلسفی تو آپ جانتے ہی ہیں نا، وہ آخر میں جا کے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر تو وہ دہریے کی طرف چلے جاتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جن فلسفیوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، پھر وہ اسلام کے مبلغ بھی ہوتے ہیں اور اسلام کے ترجمان بھی ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام میں سے جو شعراء گزرے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ دیکھیے تم نے تو اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا؟ ممتنع بنا دیا۔ انت شبہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالممتنع، ممتنع کا معنی ہے نہ وہ اوپر ہے نہ وہ نیچے ہے، نہ وہ دائیں ہے نہ وہ بائیں ہے، یہ فلسفیوں کا ذہن ہے، نہ وہ دائیں ہیں نہ وہ بائیں ہیں، نہ وہ اوپر ہے وہ نہ نیچے ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے، منہج کیا ہے؟ وہ ظاہر والباطن، ظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے، اوپر بھی ہے، اندر بھی ہے، دائیں بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو نور ہی نور ہے، ان کو وہ تو آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ بات صحیح ہے، پھر اب اس کا حل کیا ہے اے اہل سنت کے مرد مجاہد؟ پھر ہمیں بتا، پھر ہم کیا کہیں؟ تم اسماء اور صفات کے بارے میں تمہارا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ان سب نے پوچھا، اشعری نے، معتزلی نے، جہمی نے اور فلسفی نے، سب نے پوچھا کہ اے سنی سے مراد یہ ہے اہل سنت والجماعت، مسلک منہج اسلاف کے ماننے والے کو ہم سنی کہتے ہیں، بھئی تم بتا پھر اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، کہنے لگے ہم کیا کہیں، کیسے بولیں، کیسے سمجھیں، کیسے سمجھائیں؟ کہا کہ قل، اے اشعری، اے معتزلی، اے جہمی، اے فلسفی، تم ایسا کرو، تم ویسے کہو جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، والسمیع وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے پہلے نفی کی ہے اور پھر اس کے بعد اس بات کیا ہے، جیسے کلمہ طیبہ میں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں، انکار ہو گیا نا، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ، ہاں ہے، اس کا نام اللہ ہے، وہ ہے اور وہی ہے اور بس وہی ہے،
وہاں بھی نفی اور اثبات ہے۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا منہج سلف صالح رکھنے والا کا، صالحین رکھنے والا جو ہے وہ ان سب کو سمجھا رہا ہے اور حجت قائم کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، تم بھی انکار کرو، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، تم بھی ایسا اس بات کرو۔ جب تم اس بات کرو، اللہ کا کمال بیان کرو، تو پھر ڈرو اس بات سے کہ جب ثابت کر رہے ہو کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حی ہے، تو اس کی مثال نہ دے دینا، کسی سے مشابہت پیدا نہ کر دینا کہ اس کی زندگی ایسے جیسے فلاں مخلوق کی ہے، اس کا سننا ایسا ہے جیسے فلاں مخلوق وہی انسان سنتا ہے، آنکھیں اس کی ایسے جیسے انسان کی ہیں، ایسے وہ بولتا ہے، ایسے وہ اترتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ آتا ہے۔ تشبیہ اور تمثیل دو لفظ ہیں، تشبیہ اور تمثیل، مشابہت دینا، اس جیسا کہنا، مثال بیان کر دینا، اس سے آپ بچیں۔ اور جب آپ انکار کریں کہ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے، جس کے اندر نقص ہے، جس کے اندر عیب ہے، وَإِنْكَارُ نَفْيُ كُلُّ وَصْفٍ فِيهِ عَيْبٌ وَنَقْصٌ، ہر اس صفت سے انکار کریں آپ جس صفت میں اللہ رب العالمین کا کوئی نقص ثابت ہوتا ہو، وہ تو پاک ہے ان عیبوں سے، لیسا کمثلہ شیء۔ اس وقت آپ تحریف سے اور تعطیل سے بچیں کہ آپ کہیں کہ نہیں، میں تو چونکہ اللہ کی یہ بات ثابت ہوتی ہے اس میں نقص آتا ہے اور لہٰذا میں کسی صفت کو ہی نہیں مانتا۔ اور اگر اس طرف آتے ہیں اس بات کرنے کے لیے تو آپ چار چیزوں کا ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کلام ہے اس کا مطلب دوسری مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ یہ اگرچہ مسئلہ مشکل تھا، لیکن منہج سلف صالحین کے اس مرد مجاہد نے ان پانچوں کو، ان چاروں کو عین مطمئن کر دیا اور حجت قرآن و سنت سے ان پر ثابت کر دی۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو گویا یہ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر جو تشبیہ کا الزام تھا کہ وہ مشبہہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انا مشبہہ اور انا مشبہۃن، کہ ہم تشبیہ بیان کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ میں لاتے ہیں، علیاذ باللہ۔ یہ ایسا نہ اسلاف سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور نہ ائمہ دین کا عقیدہ تھا، پہلے 300 سال کے اندر یہ عقیدہ نہیں تھا، لہٰذا میں اسی عقیدے پر ہوں جو عقیدہ سلف صالحین کا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آغاز ہوا۔ 300 سال کے دور کے اندر یہ کسی کے اندر اختلاف نہ تھا۔ اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کو اپناتے ہوئے میں اللہ رب العالمین کی صفات، کمال والی صفات بھی بیان کرتا ہوں اور اسماء کو بھی، لِإِكْمَالِ اللَّهِ سبحانہ وتعالیٰ فی صفاتہ وفی اسمائہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان یبصرنا فی دیننا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔